انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأبی ذر الا ادلک علی خصلتین ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ اے ابو ذر، میں آپ کو دو اعمال بتاؤں، ایسے دو اعمال کہ جو کرنے کے اعتبار سے انتہائی آسان ہیں، بہت ہلکے پھلکے ہیں، ہر آدمی تھوڑی سی کوشش کرے گا وہ دو اعمال کر لے گا۔ ان دو اعمال کے لیے بہت زیادہ جتن اور مشقت اور مشکل نہیں کرنا پڑتی، بلکہ بہت سہل اور آسان اعمال ہیں۔ لیکن فرمایا یہ دو اعمال ایسے ہیں جو قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزندار ہوں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے اعمال عطا فرمائے ہیں کہ جو اعمال کرنے کے اعتبار سے تو آسان ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں یوں بھی ارشاد فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں، دو جملے ایسے ہیں کہ جو کہنے کے اعتبار سے آدمی کی زبان پر تو بہت ہلکے پھلکے، بہت آسانی سے آدمی کہہ دیتا ہے، لیکن دو خوبیاں ان میں بہت بڑی ہیں۔ نمبر ایک کہ اللہ کے نزدیک وہ بہت پسندیدہ کلمے ہیں، اور نمبر دو قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہ یہ دو کلمے کہنے کے اعتبار سے تو بہت آسان، چلتے پھرتے بھی آدمی بول دیتا ہے، اور یہاں سے گھر تک جاتے ہوئے، گھر سے مسجد تک آتے ہوئے کتنی مرتبہ آدمی ان کلمات کو پڑھ سکتا ہے، لیکن فائدہ ان کا بہت بڑا ہے۔ کہنے کے اعتبار سے تو بہت آسان، فائدہ ان کا بہت بڑا۔ دو فائدے بتائے۔ کیا فائدے بتائے؟ ایک تو ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے، اور نمبر دو یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب اور پسندیدہ کلمے ہیں، لہٰذا ان کلمات کو پڑھنے والا شخص بھی اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو جائے گا۔ تو جس طرح سے اس حدیث میں آپ نے دو آسان جملے بتائے، اسی طرح سے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آسان اعمال بتائے ہیں کہ وہ دو آسان اعمال ایسے ہیں کہ ہیں تو بہت آسان، لیکن قیامت کے دن ترازو میں وہ سب سے بھاری ہوں گے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے، ارشاد فرمائیے، میں ضرور ان دو جملوں پر عمل کروں گا، ان دو اعمال پر، دو باتوں پر عمل کروں گا، آپ بتائیے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعمال ارشاد فرمائے۔ کیا دو اعمال بتائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، طول الصمت، زیادہ سے زیادہ خاموش رہنا، زیادہ سے زیادہ خاموش رہنا، اور نمبر دو وحسن الخلق، اچھے اخلاق۔ فرمایا یہ دو کام ایسے ہیں کہ مخلوق میں بہت کم لوگ ان دو اعمال کو کر سکیں گے، ایک چپ رہنا اور ایک اچھے اخلاق کا ہونا۔ طول الصمت، خاموش رہنا، لمبا لمبا خاموش رہنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ آپ کائنات کو ہدایت اور رہنمائی دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ہمیشہ معمول تھا کہ وہ زبان سے جملہ ارشاد فرماتے تھے جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا، بے فائدہ کلام کبھی نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم بھی جب کلام کریں
گفتگو کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی گفتگو اور زبان سے کوئی لفظ بولے تو ہم سوچیں کہ یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں یہ اللہ کی نافرمانی کا تو نہیں ہے. اگر اللہ کی نافرمانی کا کلام ہے تو چھوڑ دیں. جھوٹ نافرمانی، غیبت نافرمانی، چغلخوری نافرمانی، گالی نافرمانی، فحش گوئی نافرمانی، یہ تو نافرمانی کے کلام ہے، یہ تو فوری چھوڑ دیں. اگر وہ کلام نافرمانی کا نہیں ہے پھر ہم دیکھیں کہ اس میں دنیا کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں، یا دین کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں. اگر دین اور دنیا کا کوئی فائدہ ہے تو وہ کلمہ کہیے اور بولیے، اور اگر دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر اس کلمے کو بھی چھوڑ دیں. وہ لا یعنی ہے، فضول کلمہ ہے، فضول بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام یہ نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ان سب باتوں کے باوجود بڑے طویل الصمت، بہت لمبی دیر تک چپ رہتے تھے. آپ بہت لمبا آپ خاموش رہتے تھے. ظاہر ہے جو آدمی ضرورت کی بات بولے گا تو وہ ضرورت پر کلام کرے گا، وہ چپ رہے گا. آج بہت سارے جھگڑے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، بہت سارے جھگڑے بیجا بولنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، بہت سارے فسادات بیجا کلام کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر گھر میں مرد کو غصہ آ جائے اور بیوی خاموش ہو جائے جھگڑے کی نوبت نہ آئے. بیوی کو غصہ آ جائے، شوہر خاموش ہو جائے، جھگڑے کی نوبت نہ آئے. باپ بیٹے کے درمیان میں تلخی ہو گئی ہے، ایک کو غضب اور غصہ آ گیا، دوسرا چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے. خاموشی کے اندر نجات ہے. من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے تو نجات پا لی، جو خاموش رہا اس نے تو نجات پا لی. نجات کس میں ہے؟ وہ خاموشی میں. چپ رہنے میں کامیابی ہے. وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ کا ایک بیٹا، اس نے خاموشی اختیار کر لی، بولتا ہی نہیں تھا، صرف ضرورت کا کلام کرتا تھا. تو ایک مرتبہ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے بلایا، لیکن وہ صرف ضرورت کا کلام کر رہا ہے، ضرورت سے زیادہ کوئی بات نہیں بولتا. بادشاہ نے یہ سمجھا کہ شاید کسی ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور اسے لے جاؤ بھائی، کہیں اس کو باغ کی سیر کرا کے لے آؤ، ٹہلا کے لے آؤ. چنانچہ اس شہزادے کو وزراء لے کے گئے ٹہلانے کے لیے. ایک باغ کے پاس سے گزرے تو وہاں دیکھا کہ باغ کے قریب ایک شکاری کھڑا ہے اور وہ پرندے تلاش کر رہا ہے، اور درختوں کے جھنڈ کے پاس سے وہ گزر گیا، اسے کوئی پرندہ نظر نہیں آیا. اور تھوڑا سا جب وہ آگے گیا تو پھر پرندوں کے چہچہانے کی آواز آئی. پھر واپس پلٹا، واپس آ کے اس نے دیکھا تو پرندے کسی درختوں کے جھنڈ میں تھے، اور اس نے تیر چلایا اور پرندے کا شکار ہو گیا اور زمین پر آ کے گر پڑا. تو اب کیا ہوا؟ اب اس شخص نے جو بادشاہ کا شہزادہ تھا، اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پا لی. جب تک یہ پرندہ چپ تھا نجات تھی اس کو، جیسے ہی وہ بولا موت کا شکار ہو گیا. تو وزیر کو یہ پتا چلا کہ نہیں، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ڈپریشن نہیں ہے، یہ بلا وجہ نہیں بول رہا. لے آئے بادشاہ کے دربار میں. بادشاہ نے جلاد سے کہا اس کو ڈنڈے لگاؤ، یہ ہمارے ساتھ اس طرح سے کر رہا ہے، بول نہیں رہا ہے. تو جب اس کو ڈنڈے لگے 2-4 تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جملہ اس نے دہرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چپ رہا اس نے نجات پائی. جب تک میں چپ تھا ڈنڈے نہیں پڑے، اور جب بولا تو بولنے کا یہ نقصان آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاموشی میں بڑی نجات ہے، چپ رہنے میں بڑی نجات ہے. چپ رہنے میں آدمی جھگڑے سے بچ سکتا ہے، نجات مل گئی جھگڑے سے.
چپ رہنے میں آدمی کفر اور شرک اور بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. چپ رہنے میں آدمی غیبت سے نجات پا لیتا ہے. چپ رہنے میں انسان چغل خوری سے نجات پا لیتا ہے. چپ رہنے میں انسان اپنا ایمان محفوظ کر لیتا ہے. اس لیے خاموشی کو اپنا مزاج بنائیں, ضرورت کا کلام کیجیے. گھروں کے اندر جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر چپ پر بات ہو جائے, اگر خاموشی کا مزاج بن جائے تو. اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, حسن الخلق, اچھے اخلاق. اچھے اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اچھے اخلاق صرف مسکرا کر ملنے کا نام نہیں ہے. اچھے اخلاق اس ہمدردی کا نام ہے کہ انسان اپنے رب کو بھی راضی رکھے اور خلق خدا کو بھی آدمی راضی رکھے. شریعت کے تقاضوں کے مطابق اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنا یہ اچھے اخلاق ہے. اس میں مسکرا کر ملنا بھی ہے, اس میں کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا بھی ہے, اس میں کسی کے کام آ جانا بھی ہے, اس میں کسی سے تکلیف کو دور کر دینا بھی ہے, اس میں کسی کی مشکل میں اس کا ہاتھ بٹا دینا یہ بھی شامل ہے, اس میں کسی غم زدہ کے غم کو دور کرنے کے لیے 2-4 لفظ کہہ دینا بھی ہے, اس میں اپنے پڑوسی کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا بھی ہے, اس میں اپنے گھر والوں کی بھی تمام ضروریات کا خیال رکھنا بھی شامل ہے. یہ سب بات اچھے اخلاق میں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق کے بہت بلند درجے پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ اور اچھے اخلاق کی اللہ پاک نے مدح فرمائی, تعریف فرمائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, ادبنی ربی فاحسن تأدیبی, میرے اللہ نے مجھے بہترین اچھے اخلاق سکھائے. یہ آپ جب آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینہ دیکھنے کی دعا پڑھتے ہوں گے, اللہ کرے سب کو یاد ہو اور سب پڑھیں اس کو. آپ سوچئے تو صحیح اس دعا کا معنی کیا ہے. اللہم انت کما حسنت خلقی فحسن خلقی. آدمی چہرہ دیکھا, اپنا چہرہ اچھا لگا, اے اللہ جس طرح سے تو نے میرے چہرے کو اچھا بنایا ہے, اے اللہ اسی طرح سے میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا لے. تو بتاؤ, روزانہ اگر ایک مرتبہ آدمی چہرے میں اپنا آئینہ دیکھتا ہے, یا اسی طرح سے ایک خاتون خانہ گھر میں تیار ہوتے وقت اپنے آپ کو آئینے کے سامنے لے کے آتی ہے, وہاں کیا یہ بات یاد آتی ہے کہ جس رب نے مجھے یہ اچھی صورت دی ہے, جس رب نے مجھے اچھی شکل دی ہے, اس پروردگار سے میں اچھے اخلاق کی بھی تو دعا کروں. یہ معنی ہے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی, اے اللہ جس طرح سے تو نے میری شکل کو خوبصورت بنایا, اے اللہ اسی طرح سے میرے اخلاق کو بھی, میری سیرت کو بھی اچھا کر دے. میری صورت کو تو نے اچھا بنایا, اے اللہ میری سیرت کو بھی اچھا کر دے. جو آئینے کے سامنے اس دعا کو لکھ کر لگا دیا جائے تاکہ کم از کم یاد تو رہے. اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آئینہ دیکھنا ہر آدمی کی ضرورت ہے, ہر آدمی یہ کام کرتا ہے. کیا اگر آئینہ دیکھنا سنت کے مطابق ہو جائے تو کتنا ثواب ہے؟ آئینہ دیکھنا سنت کے مطابق ہو جائے تو کتنا ثواب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو پڑھ لیا جائے, اچھے اخلاق بھی ہوں گے, سنت بھی ادا ہوگی, ثواب بھی ملے گا. اور ایک اور بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں, آئینے کی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا, ایک مسلمان کا آئینہ ہوا کرتا ہے. مسلمان کا کیا ہوتا ہے؟ آئینہ ہوتا ہے. کیسے؟ جس طرح سے آدمی آئینے میں دیکھتا ہے تو آئینے کا کیا کام ہے؟ آئینے کا پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ کے چہرے پر جو دبا اور نشان ہوگا وہ آپ کو دکھائے گا. وہ پورے محلے کو نہیں دکھاتا, وہ صرف آپ کو دکھاتا ہے. تو مسلمان اگر مسلمان میں کمزوری اور عیب دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے, وہ عیب صرف اسی کو بتایا جائے کہ بھائی اس کی اصلاح کر لو, وہ پورے محلے میں ڈنڈورا نہ پیٹے. نمبر 2, آئینے کا دوسرا کمال یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی نے اپنے چہرے سے اس دبے کو ہٹا دیا, دوبارہ دیکھا تو وہ دوبارہ آئینہ دبا دکھائے گا, صاف ہو گیا. اسی طرح سے مسلمان کے لیے آئینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر
آپ کو کسی نے بتایا کہ ہاں بھائی یہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، یہ برائی ہے، اور آپ نے اصلاح کر لی، اور اصلاح ہو جانے کے بعد جب وہ کمزوری آپ کی دور ہو گئی، وہ دوبارہ آپ کو تانا نہ دے کہ تم کل ایسے تھے، کل ویسے تھے، ایسے تھے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آئینے کی خوبی. تو ایک تو یہ ہے کہ آئینہ دکھاتا ہے، مسلمان کو بھی مسلمان کا عیب اسے دکھانا چاہیے، لیکن کیسے دکھاتا ہے؟ چھپکے سے دکھاتا ہے، صرف اسی کو دکھاتا ہے، اور دکھانے کے بعد جب عیب دور کر لیا پھر دوبارہ اس پر طنز نہیں کرتا، تانا نہیں کرتا. اسی طرح سے مسلمان کے لیے ایسے ہونا چاہیے، آئینے کی طرح ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خصلتیں، دو خوبیاں، دو اعمال ایسے بتائے ہیں کہ یہ دو اعمال کرنے کے اعتبار سے تو بہت آسان ہیں، لیکن قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے. ترازو میں سب سے زیادہ وزنی. پوچھا ابو ذر رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول وہ کون سے اعمال ہیں میں کرنے کو تیار ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ سے زیادہ خاموش رہنا، اور نمبر 2 اچھے اخلاق. کہ یہ دو خصلتیں اور دو خوبیاں ایسی ہیں کہ قیامت کے دن بہت تھوڑے لوگ یہ دو خوبیوں کو لے کر اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھائی اچھے اخلاق کو اپناؤ، اچھی عادات کو اپناؤ، اچھے کردار کو اپناؤ، مسلمان کے ساتھ بھلائی چاہو، مسلمان کے ساتھ خیر خواہی والا عمل کرو. جو اپنی ذات کے لیے اچھائی پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھائی پسند کرو. جس طرح سے اپنی ذات سے ضرر اور نقصان کو دور ہونا پسند کرتے ہو، اسی طرح سے ایک مسلمان کے لیے یہی جذبہ رکھا کرو. یہ اچھے اخلاق ہیں. اور زیادہ سے زیادہ خاموش رہنا چاہیے. بلا ضرورت آدمی کو کلام نہیں کرنا چاہیے. گالی کی بات، فحش گوئی، غیبت، چغل خوری، جھوٹ، جو گناہ کے کام ہیں، جو گناہ کے جملے ہیں، وہ تو قطعاً زبان پر نہ آئیں. ناشکری کے کلمے زبان پر نہ آئیں، تکبر کے کلمے زبان پر نہ آئیں، اتراہٹ کے کلمے زبان پر نہ آئیں. یہ سخت بری چیز ہے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو اللہ پاک کبھی بھی پسند نہیں کرتا. اس لیے ضرورت کا کلام کیا جائے، اور جو بلا ضرورت ایسا کلام جس میں گناہ نہیں ہے، اگر اس کا دینی یا دنیاوی فائدہ ہے تو بولا جائے، اور اگر نہیں فائدہ تو خاموش رہا جائے. اور اس خاموشی سے بھی زیادہ بہتر کہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں استعمال کیا جائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کلمے کو کثرت سے پڑھ کے قیامت کے دن کا اپنا ترازو بھاری کرنے کی کوشش فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے. الحمد للہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ